مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم غور کر رہے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے کہ جب 7 مہریں کھولی گئیں تو کیا رونما ہوا زمین پر، اور اس کے بعد 7 نرسنگے پھونکے گئے، 7 قہر کے پیالے۔ تو اگر آپ ان پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلی مہر کھلنے پر کیا ہوا، دوسری مہر، تیسری مہر، تو جب اگر یوٹیوب پر آپ لکھیں گے تو وہاں پر آپ خدا کا کلام سن سکتے ہیں۔ اور ہم پہنچے تھے تیسرے نرسنگے پر کہ تیسرا نرسنگا جب پھونکا گیا تو مکاشفہ کی کتاب 8واں باب نکالیں، اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور 3 دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے، اور 3 پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب تیسرا نرسنگا پھونکا گیا تو کلام بیان کرتا ہے کہ پانی پر خدا کا غضب ہے۔ اب پانی کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، جس کے وسیلے سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو تب آپ کو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے اور کچھ دیر آپ کو پانی نہ ملے تو انسان کی حالت جو ہے عجیب سی ہو جاتی ہے، عجیب سی تلخی ہوتی ہے۔ دراصل میں خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ جب تیسرا نرسنگا پھونکا جائے گا تو آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹے گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں 147 زبور میں اگر ہم پڑھیں، نکالیے میرے ساتھ، وہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کس طرح ان ستاروں کو ہمارے لیے روکے ہوئے ہے۔ 147 زبور اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، اور اصل زبان میں ہے کہ جیسے ستاروں کا شمار پورا کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ کوئی ستارہ زمین پر ٹوٹ کے جا رہا ہے، اور ستارے روزانہ ٹوٹتے ہیں، جسے ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارے ٹوٹیں اور زمین تک پہنچے تو زمین کو جلا کر بھسم کر سکتے ہیں، زمین کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، انسان ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج روزانہ ستارے ٹوٹتے ہیں، لیکن خدا دیکھتا ہے کہ اگر کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر جا رہا ہے تو یقین جانیے ستارہ یہاں تک کہ زمین تک پہنچے، انسان کو تباہ کرے، خدا سے ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ اور روزانہ یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، لیکن خدا ان کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتا۔ خدا ہمیں ٹائم دے رہا ہے، اے میرے انسان توبہ کر لو، اے میرے انسان، میں نے تمہارے لیے انسان بن کر جان بھی دی ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا خون بھی بہایا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنی جان دے کر تمہارا فدیہ دیا ہے۔ اگر تم اس قربانی پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اس فدیے پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اس قربانی کو قبول کر کے گناہ کی لعنت سے رہائی پاؤ گے نہیں، تو پھر تم کبھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اب یہ ستارہ زمین تک پہنچا ہے، اور اس نے دریاؤں کے پانی کو، چشموں کے پانی کو، زمین کے پانی کو کڑوا کر دیا ہے۔ زمین پر خدا پانی پر اپنے غضب کو نازل کرے گا، اور ابھی دنیا میں پانی کڑوا ہو رہا ہے، یعنی جن علاقوں کے پانی میٹھے تھے زمین سے، آہستہ آہستہ وہ کڑوے ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ کھاری ہو رہے ہیں، اور پینے کے قابل نہیں رہے۔ کئی علاقوں کی میرے ذہن میں مثالیں ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ میرے بچوں میرے پاس آؤ۔ یہ 7 نرسنگے
پھونکے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نرسنگے صرف پھونکے جائیں گے، بلکہ یہ خدا کا غضب ہوگا، اور اس غضب سے محفوظ ہونے کے لیے صرف ہمیں لہو کی ضرورت ہے۔ آئیں یسوع کے خون میں محفوظ ہو جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا کوئی بھی بائبل کے متعلق سوال ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔